معارف و حقائق کے دستگاہ خواجہ سید میر علی شاہ گولڑوی علیہ رحمہ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد پاک میں سے ہیں۔ آپ کے والد ماجد پیر سید نظر الدین صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے۔ پیر سید میر علی شاہ گولڑوی یکم رمضان المبارک 1275 ہجری بمطابق 4 اپریل 1959 عیسوی کو گولڑا شریف ضلع راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ حضرت خواجہ سید میر علی گیلانی نے چھوٹی عمر میں ہی قرآن مجید حفظ کر لیا۔ ابتدائی تعلیم اپنے ہی علاقہ میں حاصل کی۔ گولڑا شریف میں حضرت مولانا غلام محی الدین سے پڑھا، پھر حسن ابدال میں حضرت مولانا محمد شفیع قریشی سے، اور انگا ضلع خوشام میں حضرت قاضی سلطان محمود سے علوم عقلیہ اور نقلیہ کی تحصیل کی۔ 1290 ہجری میں ہندوستان تشریف لے گئے اور علی گڑھ میں حضرت مولانا لطف اللہ علی گڑھی کے مدرسہ میں 2.5 سال تعلیم حاصل کی اور امتحان میں خاص امتیاز حاصل کیا۔ بڑے ذہین و فطین تھے۔ جیومیٹری کا پرچہ حل کیا تو خود اشکالات و اضرات آورد کیے، پھر خود جوابات تحریر فرمائے۔ یہ دیکھ کر ممتحن حیران رہ گئے۔ سر سید احمد خان کو جب اس کا علم ہوا تو وہ بھی متعجب ہوئے۔ حضرت مولانا لطف اللہ علی گڑھی نے سیاہ ستہ کتب حدیث کی اجازت دی، علاوہ زرین قرآن و تفسیر کی بھی اجازت دی۔ حضرت علامہ گولڑوی سنانپور میں مولانا احمد علی شاہپوری درس شریک ہوئے۔ 1295 ہجری میں سند کتب الحدیث حاصل کر کے گولڑا شریف واپس آ گئے اور درس و تدریس میں مصروف ہو گئے۔ دوران تعلیم آپ حضرت قاضی سلطان محمود انگوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ سیال شریف حاضر ہوتے تھے۔ چنانچہ ہندوستان سے جب آپ فارغ التحصیل ہو کر واپس پہنچے تو سیال شریف حاضر ہو کر حضور شمس العارفین حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی کے دست حق پر بیعت سے مشرف ہوئے۔ مرات السالکین میں ہے، بیعت اور ارادات آپ کی حضرت خواجہ سیالوی کے ساتھ ہے۔ بعد از ریاضت سال ہا سال آپ نے خرقہ خلافت کا حضور شمس العارفین سے حاصل کیا۔ حضرت خواجہ شیخ الاسلام والمسلمین محمد قمر الدین سیالوی کے قول کے مطابق 7 صفر المظفر 1300 ہجری کو حضور شمس العارفین حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی نے آپ کو خلافت و اجازت سے مشرف فرمایا۔ حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ حضور شمس العارفین نے اپنے وصال سے 70 یوم قبل حضرت گولڑوی کو بیعت و ارشاد کی اجازت کا مجاز فرما دیا اور ارد و وظائف کی ترتیب خلیفہ اعظم مولانا معظم الدین معظم آبادی سے دریافت کرنے کی وصیت کی۔ حضرت گولڑوی نے بعد از وصال حضرت خواجہ کی وصیت کے مطابق استفادہ کیا۔ حضرت خواجہ پیر سید میر علی شاہ کو اپنے شیخ کامل سے بے حد عقیدت اور کمال درجے کی محبت تھی۔ حضور شمس العارفین کے عرس شریف کے لیے ایام تیاری سفر سیال شریف میں ایک شخص نے عرض کیا کہ مزاج اقدس میں نحافت ہے اور سیال شریف کا سفر بھی قریب ہے۔ فرمایا ہاں، نہ کہ کسی جبر کے۔ آپ کی عادات مبارکہ تھی کہ حضور شمس العارفین حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی کے عرس شریف سے 2-3 روز پہلے ان کے مرکز منورہ کی زیارت سے مشرف ہوتے تھے۔ ایک دفعہ عرس شریف کے موقع پر اس علاقہ میں مرض طاعون کا بڑا زور تھا۔ آپ نے فرمایا کہ سیال شریف کے نواحی علاقہ میں طاعون کا سخت غلبہ ہے اور بعض رفقاء کی مرضی یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس دفعہ کا سفر ملتوی کیا جائے۔ چکوڑی شریف سے بھی چند حضرات کی طرف سے اسی مضمون کا خط آیا تھا، مگر میں نے جواب میں چند اشعار تحریر کیے جن کا مفہوم یہ ہے: جو کچھ ہوتا ہے ہونے دو، ہم تو وہاں جہاں ہمارے شاہ کا مقام ہے ضرور جائیں گے۔ بوقت زیارت بیت اللہ شریف حضرت حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ جو اہل کشف و کرامات تھے، از خود نعمت باطنی بخشنے کے لیے اس عاجز کی طرف متوجہ ہوئے۔ میرے خیال میں آیا کہ جو چہرہ ہم نے دیکھا ہے اس کی مثال جہاں میں نظر نہیں آتی۔ ان کے کمال اسرار پر میں نے عرض کیا کہ مجھے حاجت تو نہیں، لیکن آپ کی اس عنایات کا جو آپ محض مہربانی فرما رہے ہیں مشکور نہ ہونا بھی مناسب نہیں، اس لیے اس عنایت کو میں اپنے شیخ کی جانب سے سمجھتا ہوں۔ اس پر حاجی صاحب نے بسلسلہ چشتیہ صابریہ اکرام فرمایا۔ جب حضور شمس العارفین حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی کا وصال ہوا
تو آپ پر جذب و مستی کی کچھ ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ گھر کو خیر باد کہا اور سیاحت پر نکل گئے۔ لاہور، ملتان، ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ، اجمیر شریف اور حسن ابدال وغیرہ گئے۔ حضور شمس العارفین حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی آپ پر بے پناہ شفقت فرماتے اور آپ پر خاص نظر عنایت تھی۔ حضرت خواجہ سید میر علی گولڑوی اپنی تصنیف لطیف میں وحدت الوجود کے ضامن میں تحریر فرماتے ہیں: گویا سیدی و سندی، روحی و وحی، حضرت خواجہ شمس العارفین خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی اس کتاب کی آپ وحدت الوجود پر مؤثر موضوع کی تشریح کے وقت آپ کو اپنے شیخ طریقت حضرت اعلیٰ سیالوی کے وصال کے 15 سال بعد ان کی معیت و حضوری اور توجہ اس طرح میسر تھی۔ صوفی شاہ نواز کی روایت ہے کہ ایک دفعہ سیال شریف بموقع عرس مبارک ایک خادمہ روٹی لا کر حضرت گولڑوی کے ڈیرے پر گئیں تو کیا دیکھا کہ آپ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ پر کون سی حالت طاری تھی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور واپس آئی اور تو ماجرا بیان کیا تو حضور شمس العارفین حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی نے فرمایا: جا اور انہیں کہہ کہ گریہ کیوں کر رہے ہو، تم پر ایک وقت آئے گا کہ مخلوق خدا مکھیوں کے جھنڈ کی طرح تمہارے آستانے پر ٹوٹ پڑے گی۔ حضرت صاحبزادہ محمد عمر بریلوی نے فرمایا: حضرت خواجہ سید میر علی شاہ میں ناز بھی تھا اور نیاز بھی تھا۔ ناز کے معنی اپنے تصرف، یعنی یہ کوشش کہ مجھے ہر ایک پہچان لے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ نیاز کے معنی عبادت الہی میں کمال حاصل کرنا، یعنی عبادات میں ایسا اپنے آپ کو مصروف رکھنا کہ ایک لمحہ کے لیے بھی اس سے فارغ نہ ہو۔ آپ اپنے شیخ طریقت کی اولاد سے از حد محبت و عقیدت کا برتاؤ فرماتے تھے۔ جب 1318 ہجری بمطابق 1900 میں آپ لاہور میں قادیانی معرکہ سے مظفر و منصور ہو کر واپس آئے تو حضرت ثانی لسانی کا مبارک نامہ پڑھا۔ اس کے جواب میں یہ لکھا کہ یہ مبارکاں عالمگیر خطا خاک پاک سیال شریف کوشاں ہیں، محبوب سیال میں ہے۔ حضرت ثانی لسانی کان کے آپریشن کے لیے چھاونی شاہ پور تشریف لے گئے۔ آپریشن ہو لیا لیکن درد کو افاقہ نہ ہوا، اس طرح یہ کہ آپ کو ہیضہ ہو گیا اور ایسا سخت کہ کئی گھنٹے تک بے ہوشی رہتی۔ اسی اثناء میں آپ کی چارپائی کاٹ دی گئی کہ عین اسی حالت کے دوران پیر میر علی شاہ گولڑوی حاضر ہوئے۔ حضرت صاحب نہایت حشاش بشاش اٹھ بیٹھ گئے اور بازو پھیلا دیے اور بڑے سوز میں فرمانے لگے: پیت کا وعدہ کر کے پیا، اب پیت نبھانا چھوڑ دیا۔ ہر دو حضرات آنکھوں میں آنسو بھر لائے۔ پیر صاحب نے قوال کو اشارہ کیا، اس نے غزل شروع کی، لیکن باسبب ضعف کے حضرت صاحب کو غش ہو گیا۔ پیر صاحب کے مشورے سے جملہ خدام حضرت صاحب کو لے کر سرشام کشتیوں پر سوار ہو گئے۔ آپ حصول تعلیم سے واپسی کے بعد درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ لاتعداد لوگوں نے آپ سے استفادہ کیا۔ حصول و خلافت کے بعد آپ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے تشریف لے جا کر حج بیت اللہ شریف ادا کر کے مدینہ طیبہ میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ سفر حج میں صدہا آدمی بیت اللہ شریف، مدینہ مبارک اور دوسرے مقاموں میں آپ سے مرید ہوئے۔ آپ حنفی مذہب، چشتی، نظامی، سلیمانی مشرب رکھتے تھے۔ آپ اپنے زمانہ کے مجدد اور غوث تھے۔ پروفیسر خلیق احمد نظامی لکھتے ہیں: خواجہ صاحب بڑے معتبر عالم تھے، ان کے ملفوظات، ان کی بلندی فکر اور وسعت معلومات کے بہترین آئینہ دار ہیں۔ علامہ اقبال نے ایک مرتبہ شیخ اکبر کے فلسفے کے متعلق ان کو ایک عریضہ لکھا تھا کہ جس میں ان سے عقیدت و ارادت کا اظہار کیا۔ آپ نے کئی کتب تصنیف فرمائی، جن میں سیر فہرست، سیف چشتیائی، تصفینہ مابین سنی و شیعہ، پنج گنج عرفان، فتاوی میریہ وغیرہ شامل ہیں۔ آپ کے خلفاء کے نام: مولانا محمد غازی، مولانا عبد الرحمن، مولانا قاری غلام محمد پشاوری، مولانا محبوب عالم ہزاروی، مولانا شیر محمد لاہوری، مولانا غلام محمد گھوٹوی، مولانا مفتی غلام مرتضیٰ۔ آپ کا وصال مبارک 29 صفر المظفر
1356 ہجری بمطابق 11 مئی 1937 عیسوی کو گولڑا شریف میں ہوا۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کے اکلوتے فرزند حضرت صاحبزادہ غلام محی الدین گیلانی المعروف بابو جی رحمۃ اللہ علیہ مسند نشین ہوئے۔